اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب ساتھی؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں خیر و عافیت رکھے اور ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین۔ عزیز ساتھیوں، الحمدللہ سورہ نحل ہم نے سٹارٹ کی تھی، اور اس سورہ کے شروع میں ہی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے بار بار عذاب کے لیے جلدی مچانے کا دو ٹوک جواب دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں زمین و آسمان کے بنانے کا مقصد بھی بتایا، اور انسان کے متعلق بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ اللہ تعالیٰ سے کھلم کھلا جھگڑالو بن گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا ہی انکار کرنے لگا۔ پھر آگے چوپایوں کا مقصد بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گوشت، ان کی کھالوں سے انسان کے لیے کیا کیا فائدے رکھے ہیں، اور پھر ہم نے کھیتوں کے متعلق اور نباتات کے متعلق بھی پڑھا۔ آج کی آیتوں میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم کفار کی چالوں کے متعلق پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد مکر الذین من قبلہم۔ آیت 26، ان سے پہلے بھی لوگ حق کے خلاف چالیں چلتے رہے ہیں، پھر اللہ نے ان کے مکر کی عمارت کو بنیادوں سے اکھاڑ پھینکا، اور اوپر سے چھت بھی ان پر گرا دی، اور انہیں عذاب ایسی جگہ سے آیا جہاں سے ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ پھر قیامت کے دن اللہ انہیں رسوا کرے اور پوچھے گا، وہ میرے شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم اہل حق سے جھگڑا کیا کرتے تھے؟ اور جن لوگوں کو دنیا میں علم دیا گیا وہ کہیں گے آج کافروں کے لیے رسوائی اور بدبختی ہے۔ وہ کافر جو اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کوئی برے کام تو نہیں کرتے تھے۔ فرشتے کہیں گے کیوں نہیں کر رہے تھے؟ جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ یقیناً اسے خوب جانتا ہے۔ اب جہنم کے دروازوں سے اس میں داخل ہو جاؤ، تم ہمیشہ اس میں رہو گے۔ غرض تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے، اور یہی بات جب پرہیزگاروں سے پوچھی جاتی ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے، وہ تو کہتے ہیں بھلائی ہی بھلائی۔ ایسے لوگ جنہوں نے اچھے کام کیے، ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور آخرت کا گھر تو بہت بہتر ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے کیا ہی اچھا گھر ہے، دائمی باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان میں نہریں جاری ہوں گی، اور جو کچھ بھی وہ چاہیں گے انہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو اسی طرح جزا دیتا ہے۔ وہ پرہیزگار جو پاک سیرت ہوتے ہیں، فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں تم پر سلام ہو، جو اچھے عمل تم کرتے رہے اس کے صلہ میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کیا اب یہ لوگ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تیرے پروردگار کا حکم آ جائے؟ ان سے پہلے بھی لوگوں نے یہی کچھ کیا تھا، اللہ نے تو ان پر ظلم نہیں کیا، وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ پھر انہیں اپنے اعمال کے برے نتائج سے دوچار ہونا پڑا، اور جس عذاب کا وہ تمسخر اڑایا کرتے تھے اسی نے انہیں گھیر لیا۔ اب یہاں پر آیتوں کے شروع میں سب سے پہلے تو کفار مکہ کی ان چالوں، ان مکاریوں کا ذکر کیا گیا کہ کس طرح وہ اسلام کے راستے میں رکاوٹیں کھڑے کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ان پر عذاب نازل کیے، انہیں دنیا میں رسوا کیا، اس کا حوالہ دیا، اور پھر آگے آیتوں میں بتایا کہ یہ کفار مکہ جو تھے، جو راہ حق میں رکاوٹیں پیدا کرتے تھے، ان کا دنیا میں تو یہ انجام ہوا کہ انہیں عذاب سے دوچار ہونا پڑا، اور آخرت میں ان کا حال یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انہیں سب کے سامنے حاضر کر کے پوچھے گا کہ بتاؤ تمہارے وہ بناوٹی شریک کدھر ہیں جنہیں تم نے میرے مقابلے میں کھڑا کر دیا تھا؟ میرے رسولوں سے دنیا میں ہمیشہ تم لوگ جھگڑا کرتے رہتے تھے، آج وہ لوگ کہاں ہیں اور تمہاری مدد کو کیوں نہیں پہنچتے؟
پھر وہ اس سوال کا تو جواب نہ دے سکیں گے اور یہی بات ان کے لیے سب کے سامنے رسوائی کا باعث بن جائے گی۔ پھر انہیں اس شرک کا جو بدلہ دیا جائے گا وہ بھی انتہائی رسوا کن ہوگا۔ پھر آگے آیتوں میں بتایا گیا کہ یہ مشرک جو تھے یہ اللہ تعالیٰ کے سوال کا تو کوئی جواب نہ دے سکیں گے، بلکہ سارے میدان محشر میں ایک سناٹا چھا جائے گا۔ کافروں اور مشرکوں کی زبانیں گنگ ہو جائیں گی اور وہ دم بخود رہ جائیں گے، یعنی میدان حشر کا منظر ان آیات میں کھینچا گیا۔ اس کے بعد آگے کہا گیا کہ پھر کچھ دیر بعد اہل علم یعنی انبیاء کرام اور ان کے متبعین جو ان کے ماننے والے تھے، انہیں کافروں اور مشرکوں کو مخاطب کر کے کہیں گے کہ ہم نے تمہیں بتایا نہ تھا کہ قیامت کے دن تمہیں سخت رسوائی اور برے انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔ پھر آگے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے عذاب قبر اور اس کی کیفیت بتائی کہ جن فرشتوں کا یہ لوگ دنیا میں آنے کا انتظار کرتے تھے، جب قبر میں وہ فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور تو پھر اس وقت ہوگا کیا کہ ان کی ساری شیخیاں دھری کی دھری رہ جائیں گی اور جھاگ کی طرح بیٹھ جائیں گی۔ پھر اسی پر بس نہیں کرتے بلکہ اپنی نافرمانیوں اور حق کے خلاف سرگرمیوں میں یکسر انکار کر دیں گے اور اپنے ہتھیار ڈال دیں گے، یعنی پھر وہ ان تمام جو دنیا میں انہوں نے نافرمانیاں کی تھیں، اسلام کے خلاف سرگرمیوں میں حصہ لیا تھا، وہ اس سب کے سامنے ہتھیار ڈال دیں گے اور ان سے بالکل مکر ہی جائیں گے کہ ہم نے دنیا میں ایسا کچھ کیا بھی تھا، تاکہ انہیں وہ فرشتے جو قبر میں ان کے پاس آئیں گے وہ ان کو سکون سے قبر میں عالم برزخ میں زندگی گزارنے دیں۔ اس کا پھر جواب ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دیا جائے گا کہ کیا اب تم جھوٹ بول کر اللہ کو فریب دینا چاہتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہاری ایک ایک خبر سے باخبر ہے، اور کس طرح تم نے نبیوں کے دشمن بنے رہے اور حق کو ٹھکراتے رہے اور اپنے کفر و شرک پر ڈٹے رہے۔ تمہاری اس سرکشی کی سزا اب یہ ہے کہ اب تم ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ دنیا کی زندگی ہو یا قبر کی زندگی ہو، دونوں میں تمہیں عذاب ہی بہرحال ہر صورت میں دیکھنا ہوگا۔ فرشتوں کی یہ دھمکی مجرموں کو اسی دنیا میں بھی مل جاتی ہے، یعنی موت کی آخری ہچکی کے ساتھ ہی ہر شخص کو اس کو اپنا انجام نظر آنے لگتا ہے، بلکہ فرشتے اسے واضح طور پر بتا دیتے ہیں۔ موت کی آخری ہچکی سے لے کر دوبارہ روز آخرت کو جی اٹھنے تک کے عرصہ کا نام جو ہے وہ برزخ ہے، اور اسی عرصہ کو حدیث میں قبر اور جدث کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ہم میت فی الواقع مکمل ہو یا نہ ہو، یا کسی دوسرے طریقے سے ٹھکانے لگائی گئی ہو، کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو یا پانی میں غرق ہو گئی ہو یا آگ لگا کے جلا دیا گیا ہو، منکرین حدیث جو عذاب قبر کے منکر ہیں، ان آیات میں ان کی تردید موجود ہے۔ جب روح بدن سے نکل جاتی ہے، جسے موت کہا جاتا ہے، تو اس وقت بھی روح نہ مرتی ہے نہ فنا ہوتی ہے، بلکہ اپنی شخصیت کے ساتھ قائم رہتی ہے، اور یہی روح دوبارہ حشر و نشر کے دن اپنے جسم میں داخل کی جائے گی جو اسے اس دن مہیا کیا جائے گا۔ اسی کا نام دوسری زندگی ہے، اور عالم برزخ میں جو عذاب یا ثواب ہوتا ہے جس کا ان آیات میں ذکر بھی کیا گیا، وہ صرف روح کو ہوتا ہے۔ جیسے کہ انسان کو خواب میں بسا اوقات دکھ پہنچتا ہے، اسے یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس کی پٹائی ہو رہی ہے یا اس پٹائی کی اسے تکلیف بھی ہوتی ہے، حالانکہ یہ سب جو واردات ہوتی ہے یہ روح کے ساتھ پیش آتی ہے، اور جسم اپنے بستر پر پڑا ہوتا ہے۔ پھر جب وہ جاگتا ہے تو خواب میں پٹائی کے اثرات صرف اس کے ذہن میں ہی نہیں بلکہ بعض دفعہ جسم پر بھی پائے جاتے ہیں، اور وہ خوفزدہ معلوم ہوتا ہے، اس کو تھکاوٹ کے آثار بھی پتہ لگتے ہیں۔ بالکل ایسی ہی کیفیت عذاب قبر کی بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح خواب میں انسان کو راحت و مسرت کے واقعات بھی پیش آتے ہیں، اور جب وہ اٹھتا ہے تو وہ خود کو خشاش بشاش یا اپنے آپ کو اسی ماحول میں محسوس کرتا ہے، اور سب کو اس کا چہرہ بھی خوش اور کھلا کھلا سا نظر آتا ہے۔ ثواب قبر کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ گویا عالم برزخ ایسی نیم زندگی کی کیفیت ہوتی ہے جس میں موت کے اثرات چونکہ زیادہ نمایاں ہوتے ہیں، اس لیے برزخ کی اس نیم زندگی کی حالت کو موت ہی سے تعبیر کیا گیا ہے۔
پھر آگے آیتوں کے درمیان میں پرہیزگاروں کا ذکر کیا گیا۔ پہلے تو ان مشرکین، ان منکرین کا ذکر کیا گیا، ان کا عذاب قبر کے متعلق ان کا بتایا گیا کہ انہوں نے کیسے وہ فرشتوں سے مکالمہ بازی کریں گے۔ پھر اب آگے پرہیزگاروں کے متعلق بتایا جا رہا ہے۔ اصل میں کفار مکہ سے جب آس پاس کے لوگ یہی سوال کرتے تو وہ کہتے تھے کہ وہ تو بس پہلی قوموں کے قصے کہانیاں ہی ہیں جو ہم پہلے بھی بہت سن چکے ہیں، لیکن وہی بیرونی لوگ جب یہی سوال کسی ایمان لانے والوں سے، پرہیزگاروں سے، متقی لوگوں سے کرتے ہیں تو پھر ان کا جواب جو تھا وہ کفار مکہ کے جواب کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ نبی پر جو تعلیم نازل ہوئی ہے اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں۔ پھر یہ لوگ صرف زبان سے ہی ان باتوں کا اقرار نہیں کرتے بلکہ اللہ کی اس نازل کردہ تعلیم کو اپنے آپ پر نافذ بھی کرتے ہیں، اور جن کاموں کے کرنے کا انہیں حکم ہوتا ہے وہ احسن طور پر بجا لاتے ہیں، اور جن کاموں سے منع کیا جائے ان سے رک جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بھلائیاں ہی نصیب کرتا ہے اور آخرت میں بھی دائمی خوشیاں اور بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں۔ گویا یہی قرآن کافروں کے لیے مزید گمراہی کا اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے مزید ہدایت کا سبب بن جاتا ہے۔ پھر آیتوں کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے برزخ میں یعنی عالم برزخ قبر میں مومن اور کافر سے ہونے والے سلوک کا ذکر کیا ہے آیت نمبر 32، 33 اور 34 میں، اور بتایا کہ ایسے ہی نیک لوگ ہوں گے جو پکیزہ سیرت ہوتے ہیں۔ جب فرشتے اس قسم کے لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو فرشتے خود انہیں السلام علیکم کہہ کر انہیں پہلے سلامتی کی دعا دیتے ہیں، پھر انہیں جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، اور ابھی وہ اس دنیا سے پوری طرح رخصت بھی نہیں ہو چکے ہوتے کہ انہیں جنت میں داخل ہونے کو کہہ دیا جاتا ہے۔ اور احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے اور فرشتوں سے سوال و جواب ہو چکتے ہیں تو اس کی قبر میں جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس کی خوشبو سے اس کا دماغ معطر ہوتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ ایسے آرام اور مسرت سے سو جاؤ جیسے ایک نئی نویلی دلہن سوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ابھی وہ اپنی نیند بھی پوری نہیں کر چکا ہوتا کہ پھر بعد سے بعد الموت یعنی موت کی بعد کی زندگی کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور وہ یہی سمجھتا ہے کہ شاید گھنٹہ تو گھنٹہ میں سویا رہا ہوں گا، لیکن اسے بتایا جاتا ہے کہ تم یہاں حشر کے دن تک سوئے رہے۔ اور اس کے بعد کافر کے عالم برزخ کا ذکر کیا گیا کہ کافر کو قبر یعنی عالم برزخ میں طرح طرح کے عذاب دیے جاتے ہیں، مگر وہ عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں اتنے ہلکے ہوتے ہیں کہ جب انہیں قبر سے اٹھایا جائے گا اور اپنے سامنے میدان محشر کے دہشت ناک منظر دیکھیں گے تو کہیں گے ہائے افسوس، ہمیں ہماری خواب گاہوں سے کس نے اٹھا دیا۔ یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ نے وعدہ کر رکھا تھا، اور رسول ٹھیک ہی کہتے تھے۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ آیت 35، وقال الذین اشرکوا، یہ مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتے اور نہ ہمارے آباء و اجداد، نہ ہی ہم اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی یہی کچھ کہا تھا۔ رسولوں پر تو صرف یہی ذمہ داری ہے کہ وہ واضح طور پر پیغام پہنچا دے۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا جو انہیں یہی کہتا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ پھر کچھ ایسے لوگ تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی اور کچھ ایسے تھے جن پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ سو تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ ایسے لوگوں کی ہدایت کے لیے آپ خواہ کتنی خواہش کریں، اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی راہ نہیں دکھا سکتا، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا۔ وہ اللہ کی پکی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اسے دوبارہ نہیں اٹھائے گا کیوں نہیں؟ یہ تو ایسا وعدہ ہے جسے پورا کرنا اللہ کے ذمہ ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ اٹھانا اسی لیے ضروری ہے کہ اللہ ان پر وہ حقیقت واضح کر دے جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ کافر جان لیں کہ وہی جھوٹے تھے۔ ہم تو جس چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اسے بس اتنا ہی کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کے لیے ترک وطن کیا، ہم انہیں دنیا میں بھی بہت اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔
کاش وہ لوگ جانتے، یعنی جن لوگوں نے صبر کیا اور اپنے پروردگار پر ہی بھروسہ کرتے۔ اب یہاں پر آیتوں کے شروع میں بتایا گیا کہ جب ان مشرکوں کو پیغمبر اسلام اور قرآن کی تعلیم کے متعلق پوچھا جاتا تو وہ یہی جواب دیتے تھے کہ اس تعلیم میں رکھا کیا ہے، بس پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں، کوئی نئی بات تو ہے نہیں۔ گویا انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض یہ تھا کہ یہ نبی بھی پرانے پہلے کے نبیوں کی طرح کی ہی باتیں کرتا ہے۔ ان کے جواب میں انہیں بتایا جا رہا ہے آیت میں کہ تم جو کچھ اپنے مشرکانہ کاموں کے جواز میں دلیل پیش کر رہے ہو، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، وہی پرانی بات ہے جو پہلے کے گمراہ لوگ ہمیشہ سے کہتے چلے آئے ہیں۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ نبی بھی پہلے نبیوں کی طرح ہمیں توحید کی دعوت دیتا ہے، تو اب تم بھی وہی گمراہ لوگوں کی طرح گمراہ کن باتیں کر رہے ہو، اور یہ بھی کہتے ہو کہ اگر اللہ کو منظور نہ ہوتا تو ہم ایسے کام کیوں کرتے، حالانکہ مشرکوں کی اس دلیل میں بھی اس کا رد خود بخود موجود ہے، جو یہ ہے کہ اگر اللہ کو مشرکوں کا یہ شرک گوارا یا منظور ہوتا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ مشرکوں کے اس کام پر پھر خاموشی اختیار فرماتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بارہا کہا اور اپنے رسول بھیج کر ان افعال کی پرزور تردید اور مذمت بھی کی۔ ہر دور میں ہر نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس شرک کی تردید کی ہے۔ پھر اس سب کے ہوتے ہوئے وہ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے یہ کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہیں؟ اگر تو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ نہ ان کو بار بار قوموں کو عذاب دیتا، نہ ان کے لیے نبی بھیجتا، نہ ان کے لیے رسول آتے، نہ ان کے لیے صحیفے نازل ہوتے، پھر ہر طرح سے خاموشی اختیار کی جاتی اور ان کو ان کے کاموں میں کھلی چھٹی دی جاتی۔ پھر مشرکوں کا یہ جواب اس لحاظ سے بھی غلط ہے کہ ہمارے رسولوں نے انہیں بروقت مطلع کر دیا تھا کہ جو مشرکانہ کام تم کر رہے ہو اللہ ان سے ہرگز راضی نہیں، بلکہ وہ اس قدر ناراض ہے کہ تمہارے ان کاموں کی پاداش میں تم پر اپنا عذاب بھیج سکتا ہے، اور انہوں نے اپنی ذمہ داری میں کبھی کوئی کوتاہی بھی نہیں کی تھی۔ پھر آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ہر نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنی ہر امت کو کہ طاغوت سے بچو۔ طاغوت یعنی شیطان اور اس کے چیلے، اس کے حربے، اس کی مکاریاں، ان سے بچو۔ ہم پہلے بھی بارہا پڑھ چکے ہیں، ابھی دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں کہ طاغوت کیا ہے۔ طاغوت کا اطلاق ہر اس شخص، ادارے، بادشاہ یا حکومت پر ہو سکتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہو اور لوگ اس کی اطاعت پر مجبور ہوں۔ ایسا شخص یا ادارہ یا بادشاہ اللہ کا باغی ہوتا ہے اور اپنے زیر اثر لوگوں کو اپنی بات منوانا چاہتا ہے، اور یہی کام شیطان کا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس لفظ طاغوت کا ترجمہ عموماً شیطان سے ہی کیا جاتا ہے، اور اگر انسان اللہ کے احکام کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے ہی نفس کی اتباع کرنے لگے تو اس کے نفس پر بھی طاغوت کا اطلاق ہو جاتا ہے، یعنی طاغوت اس کے نفس پہ اپنا کنٹرول حاصل کر لیتا ہے۔ پھر آگے آیت میں تذکیر بھی ایام اللہ کی جا رہی ہے۔ یہ بھی ہم نے پچھلے پارے میں پڑھا کہ تذکیر بھی ایام اللہ کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اچھے اور برے دنوں کی یاد دلا کر ہم سب کی تذکیر کرنا چاہتا ہے۔ آیت میں کہا گیا سو تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا، یعنی جب بھی کوئی رسول اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا اور اس نے اللہ کی عبادت اور اپنی فرما برداری کی دعوت دی تو اس کی قوم دو حصوں میں بٹ جاتی رہی، ایک ماننے والے اور دوسرے اس دعوت سے انکار کرنے والے۔ اب تم محض تاریخ یا لوگوں سے سنی سنائی باتوں پر اعتبار مت کرو، بلکہ خود چل پھر کر خود حالات کا جائزہ لو اور دیکھو کہ کیا عذاب الہی انہی لوگوں پر نہیں آیا جنہوں نے انبیاء کی دعوت کو جھٹلا دیا تھا۔ قوم عاد، سمود، نوح، قوم لوط، اصحاب مدین اور قوم فرعون، یہ سب قومیں ایسی ہیں جو تمہارے آس پاس ہی رہا کرتی تھیں، اور تمہارے لیے وہاں جا کر ان کا انجام دیکھنا آسان بھی ہے۔ پھر ایسا ایک دو بار نہیں ہوا، بلکہ جتنی قوموں کے حالات سے تم مطلع ہو سکتے ہو ان سب سے ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے۔ کیا پھر بھی تم ان مسلسل تاریخی شہادتوں سے کوئی سبق حاصل نہیں کر سکتے، اور یہ سوچ نہیں سکتے کہ اگر ہم بھی اپنے رسول کی تکذیب کریں گے تو ہمارا بھی یہی انجام ہو سکتا ہے؟ پھر آیتوں کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ لوگ نہ پیغمبروں کی دعوت کو قبول کریں گے، نہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں ہر سو بکھری ہوئی قدرتوں میں غور کرتے ہیں، اور نہ ہی اقوام سابقہ کے انجام سے کچھ عبرت حاصل کرتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ گمراہی ان کی مقدر ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان لانے کی حق کتنی ہی آرزو کر لیں،
کوئی بات اب انہیں ایمان لانے کی طرف مائل نہیں کر سکتی۔ جب انہیں ان کے برے انجام سے ڈرایا جاتا ہے تو ضد اور چڑ میں آ کر اللہ کی پختہ قسمیں بھی کھانے لگتے ہیں کہ دوبارہ جی اٹھنے کی بات سراسر لغو اور خلاف عقل بات ہے، حالانکہ ان کا یہ دعویٰ ہی خلاف عقل اور جہالت پر مبنی ہے، کیونکہ کائنات کی ایک ایک چیز اس بات کی شہادت دے رہی ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے اسے کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت میں بتا دیا کہ جب اللہ تعالیٰ جو چیز کا کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ بس اتنا کہہ دیتا ہے کہ کن فیکون، کہ ہو جا، تو وہ کام پھر ہو جاتا ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ کا ارادہ کر لینا ہی اس کا حکم دینا ہے۔ اسے اپنی زبان سے کن کا الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کا ارادہ ہی حکم کا درجہ رکھتا ہے، اور جب وہ ارادہ کرتا ہے تو اس کی تکمیل کے لیے اسباب و وسائل از خود ہی مہیا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ کام ہو کے رہتا ہے۔ کوئی چیز اس میں مزاحم نہیں ہو سکتی، اور جتنے عرصہ میں اللہ اسے وجود میں لانا چاہتا ہے اتنے ہی عرصے میں وہ کام یا وہ چیز رونما ہو کر وجود میں آ جاتی ہے۔ پھر آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ہجرت حبشہ کا ذکر کیا۔ یہ سورت چونکہ مکی ہے لہٰذا یہاں مہاجرین سے مراد صرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، اور یہ 80 کے قریب صحابہ کرام تھے جن پر قریش مکہ کی طرف سے مظالم ڈھائے جاتے رہے، اور وہ اپنی مقدور بھر صبر سے برداشت کرتے رہے، لیکن بلاخر قریش مکہ نے انہیں اس قدر نشانہ ستم بنایا کہ وہ اپنا گھر بار، مال و دولت، جائیداد، عزیز و اقارب سب کچھ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، اور اللہ کے دین کی خاطر اپنے وطن مکہ کو چھوڑ کر ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے گئے۔ پھر یہی لوگ حبشہ سے دوبارہ ہجرت کر کے مدینہ اس وقت پہنچے جب خیبر فتح ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے فضل اور اپنی رحمت سے ان کو نوازا، اور یہی لوگ ان مشرکوں اور کافروں کے حاکم بن گئے جنہوں نے انہیں مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ انہی کا ذکر پھر آیتوں میں کیا گیا اور کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں بے انتہا اجر و ثواب رکھا ہے، جنہوں نے ہر مشکل وقت میں اللہ پر ہی بھروسہ کیا تھا۔ آیت 43 وما ارسلنا من قبلک، آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ آدمی ہی ہوتے تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، لہٰذا اگر تم خود نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ ان رسولوں کو ہم نے واضح دلائل اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور آپ کی طرف یہ ذکر یعنی قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو واضح طور پر بتا دیں کہ ان کی طرف کیا چیز نازل کی گئی ہے، اس لیے کہ وہ اس میں غور و فکر کریں۔ جو لوگ بری چالیں چل رہے ہیں کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے، یا ایسی جگہ سے ان پر عذاب آ جائے جہاں سے آنے کا انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو، یا انہیں چلتے پھرتے ہی پکڑ لے؟ تو یہ لوگ اسے عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، یا انہیں اس طرح پکڑے کہ وہ کمزور ہو کر تباہ ہو جائیں۔ بلا شبہ آپ کا پروردگار ترس کھانے والا، رحم کرنے والا ہے جو انہیں مہلت دیے جاتا ہے۔ اب یہاں پر آیتوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر یعنی ایک آدمی، ایک انسان ہونے کی اللہ تعالیٰ نے دلیل پیش کی ہے۔ یہ بھی مشرکوں کے ایک اعتراض کا جواب ہے جو پہلے بھی کئی بار مذکور ہو چکا ہے کہ یہ نبی تو ہم جیسا ہی انسان ہے، ہمارا کی طرح کھاتا پیتا، چلتا پھرتا اور عائلی زندگی گزارتا ہے۔ آخر اس میں وہ کون سی امتیازی صفت ہے کہ ہم اسے اللہ کا رسول تسلیم کر لیں؟ اس اعتراض کے مختلف مقامات پر مختلف پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جواب دیے ہیں۔ یہاں صرف ایک تاریخی پہلو کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں وہ سب انسان اور مرد ہی ہوا کرتے تھے۔ سیدنا آدم علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جن کی اتباع کا مشرکین مکہ دعویٰ بھی کرتے تھے، اور سیدنا اسحاق علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، سیدنا یعقوب علیہ السلام، سیدنا یوسف علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ سب کے سب پیغمبر جو تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان ہی تھے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب جانتے بھی ہو، اور اگر کچھ شک ہے تو اہل علم حضرات سے پوچھ لو جو سابقہ انبیاء سے اور ان کے حالات سے باخبر ہیں، اور یہاں اہل علم سے مراد علماء یہود و نصارہ بتائے گئے ہیں۔
پھر آگے قرآن کو نازل کرنے کا مقصد بتایا گیا ہے آیتوں میں، اور کہا گیا کہ قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو واضح طور پر بتا دیں کہ ان کی طرف کیا چیز نازل کی گئی ہے۔ یعنی اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف یہی نہیں تھی کہ جو کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہو اسے پڑھ کر لوگوں کو سنا دیا کریں یا لکھوا دیا کریں، یا آپ اسے خود بھی یاد کر لیں اور دوسروں کو بھی یاد کروا دیا کریں، بلکہ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بھی ذمہ داری لگائی تھی کہ آپ پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس کا مطلب اور تشریح اور توضیح بھی لوگوں کو بتا دیا کریں۔ پھر آیتوں کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے عذاب الہی کی مختلف صورتیں بیان کی ہیں۔ ایک عذاب ایسا ہے جو دفتن آن پڑتا ہے اچانک، ہاں وہ عرضی ہو یا زماوی ہو۔ اس کے آگے بے شمار قسمیں ہیں، جیسے بارش کی صورت میں پتھروں کی طرح آد سیر کے اولے گرنے لگیں اور وہ فصلیں اور جانداروں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں، یا زمین میں زلزلہ آئے تو شہر کے شہر زلزلے سے پھٹے ہوئے زمین کے اندر دھنس جائیں، یا سمندر میں طغیانی آئے تو وہ کناروں پر آباد شہروں کو پانی میں غرق کر دے، یا آتش فشاں پہاڑ پھٹے جس سے ہر چیز جل کر راکھ ہو جائے۔ اور عذاب کی یہ سب قسمیں ایسی ہیں جن کی پہلے سے کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ دوسری قسم کے عذاب وہ ہیں جو دوران سفر پیش آتے ہیں، جیسے کوئی دیو ہیکل ویل مچھلی یا کسی جہاز کو ٹکر مار کر اسے غرق کر دے، یا کسی بحری بری جہاز یا کسی دوسری طرح کی دوسری گاڑی کا انجن خراب ہو جائے یا چلنا بند ہو جائے، یا ریلوں یا بسوں کا آپس میں تصادم ہو جائے، یا کوئی بس کسی گہری کھڈ میں نیچے جا گرے اور مسافر سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں۔ غرض اس قسم کی بھی آگے بے شمار صورتیں ہیں۔ یہ دو طرح کے عذاب بتائے گئے، اور تیسرا یہ بتایا گیا کہ جس کے متعلق اعلیٰ تخوف کے الفاظ ان آیتوں میں آئے ہیں، ایسے لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ عذاب الہی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ایسا عذاب اندر ہی اندر بتدریج اپنا کام کرتا جاتا ہے، اور ایسا معاشرہ زوال پذیر ہونا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ ہلاکت تک پہنچ جاتا ہے، اور ایسے عذاب کی کسی کو پھر کانوں کان خبر ہی نہیں ہوتی۔ یہ ان تین طرح کے عذاب کا اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ذکر کیا ہے۔ آیت 48، اولم یروا الی ما خلق اللہ، کیا ان لوگوں نے اللہ کی پیدا کردہ اشیاء میں سے کسی چیز کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کا سایہ کیسے دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے ڈھلتا رہتا ہے، اور یہ سب چیزیں انتہائی عجز کا اظہار کر رہی ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جتنی جاندار مخلوق ہے اور فرشتے بھی سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں اور کبھی تکبر نہیں کرتے۔ وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں جو ان کے اوپر ہے، اور وہی کام کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر آیت نمبر 50 میں آیت سجدہ ہے۔ آیت سجدہ پر سجدہ کرنا مسنون ہے، اور شیطان اس سجدے کے بعد اپنے آپ کو ٹھونگے مارتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے جہاں پہ سجدہ کیا جاتا ہے۔ ان دونوں آیتوں میں بتایا گیا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہے۔ اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے اسے چند طبعی قوانین کا پابند بنا دیا ہے۔ ان قوانین کا پابند رہنا ہی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ مخلوق اپنے خالق کے سامنے سجدہ ریز، مجبور، محض اور انتہائی عجز کا اظہار کر رہی ہے۔ مثلا روشنی کے لیے ایک قانون بنا دیا کہ وہ اگر ایک ہی قسم کے مادے سے گزرے تو وہ ہمیشہ خط مستقیم میں چلتی ہے۔ اسی قانون کے مطابق ہر چیز کا سایہ بنتا ہے، گھٹتا اور بڑھتا ہے، اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ سایہ صرف مادی چیز اور ٹھوس قسم کی چیز کا ہوتا ہے، اور یہ چیزیں سب اللہ کی مخلوق ہیں جو اللہ کے ایک ہمہ گیر قانون کی گرفت میں جکڑی ہوئی ہیں، اور چونکہ مخلوق ہیں لہٰذا کسی نہ کسی وقت تباہ بھی ہو جائیں گی، لہٰذا ان میں الوہیت کا شائبہ تک نہیں ہے، بلکہ سب اللہ کے حکم میں جکڑے ہوئے اور اس کے عاجز مخلوق ہے۔ پھر ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سے فرشتوں کا بالخصوص الگ ذکر فرمایا، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اکثر ممالک میں اور اسی طرح عرب ممالک میں بھی فرشتوں کو اس وقت معبود سمجھا جاتا رہا ہے۔ ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دیا جاتا اور انہیں اللہ تعالیٰ یا بڑے خدا کا نائب اور کائنات میں بعض خاص امور کے تصرف کرنے والے اور اس کام میں اللہ کے مددگار سمجھا جاتا تھا۔
اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے اس باطل عقیدے کی تردید کرتے ہوئے ان آیتوں میں فرمایا کہ فرشتے موجود ضرور ہیں اور مدبرات امر بھی ہیں، لیکن اللہ کے حکم کے سامنے مجبور ہیں، اپنی مرضی سے کچھ بھی تصرف نہیں کر سکتے، نہ ہی کرنا چاہتے ہیں۔ پھر یہی نہیں بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور بندے اور غلام بن کر رہتے ہیں، اسی کی عبادت اور تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں اور اس بات میں قطعاً عار محسوس نہیں کرتے، پھر اس سے ڈرتے بھی رہتے ہیں اور اپنے خالق و مالک کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات پر اشرف المخلوقات بنایا ہے، لہٰذا انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہے اور اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا اور ان نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔